یہ مولانا محمد انور رحمانی اطال اللہ عمرہ ہیں. جب سے سن شعور کو میں پہنچا، ہر چیز کی دو حالتیں ہوا کرتی ہیں. ایک حالت تو ظاہری ہوتی ہے جس کو ہر ایک دیکھا کرتا ہے، اور ایک حالت باطنی ہوتی ہے جس کا مشاہدہ گھر والے اور جو جتنے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ میں نے ظاہری مشاہدہ بھی کیا اور باطنی مشاہدہ بھی کیا. ظاہری مشاہدہ جہاں میں نے کیا آپ حضرات نے بھی کیا، اور باطنی مشاہدہ والد محترم حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی وجہ سے اور دادا محترم جناب الحاج محمد شہزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. مدرسہ اسلامیہ اماں موری میں قائم ہوا، ان حالات میں قائم ہوا کہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی علاقے کے باہر ہم اور آپ تشریف لے جایا کرتے تھے تو پوچھا جاتا تھا آپ کہاں سے آئے ہیں، یا تو دھنکول کا نام آتا تھا یا کوہی کا نام آتا تھا، بیچ میں اماں موری کا نام بہت کم لوگ جانا کرتے تھے. یہ بھی حقیقت. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، جب ترقی دینا ہوتا ہے، جب فضل و مرتبہ سے نوازنا ہوتا ہے تو نوازشوں کی برسات کر دیا کرتا ہے. وہ 77 کا آخر کا زمانہ ہے اور 78 کی شروعات کا زمانہ ہے جب اماں موری میں ایک انقلاب آیا. اور ٹھیک ہے اس کے سرخیل کوئی بھی رہے ہو، پورے محلے میں جس سے جو بن پڑا ساتھ دیا، اور جھونپڑی کی شکل میں سامنے ایک لمبی سی جھونپڑی بنی تھی جس میں سب لوگوں نے ساتھ دیا اور لوگوں نے تعلیم حاصل کی. میں نے بھی تعلیم حاصل کی اس میں. اور ہماری ٹیم میں میں جن کے ساتھ تھا وہ حافظ رضی احمد تھے، حافظ جنید عالم تھے، بھائی امام الدین تھے. یہ قافلہ تھا، وہ قافلے کو کس نے سجایا تھا؟ وہ 83 کا زمانہ ہو یا 82 کا زمانہ ہو یا 84 کا زمانہ ہو، استاد محترم حضرت مولانا محمد انور صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ شروع میں یہ آیا کرتے تھے تو صرف بہت سارے معاملات جو اصولی طور پہ سرکاری طور پہ ہوا کرتے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے آیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ باضابطہ طور پہ آپ یہاں رہنے لگے اور 2 روم کی تعمیر ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. ایک آفس کے لیے جدھر ابھی وہ جو سامنے بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہاں پہ 2 روم تھے. ایک روم میں دفتر ہوا کرتا تھا، دوسرے روم میں حضرت مولانا انور صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ رہا کرتے تھے. مولانا نے اب مولانا ہی کیا بلکہ ان کی جو 6 افراد کی کمیٹی تھی، خواہ وہ حافظ توحید عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا ماشر شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو یا ماشر مظفر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، جو 3 دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور 3 الحمدللہ ابھی حیات میں ہیں. یہ 6 رکنی کمیٹی مان لیجیے جو اندر میں کام کیا کرتی تھی. وقت یہ افراد سوچتے تھے کہ مدرسہ اسلامیہ کس طریقے سے آگے کی طرف بڑھے، خواہ وہ تعمیری اعتبار سے آگے بڑھے، خواہ وہ تعلیمی اعتبار سے بھی آگے بڑھے. جس اعتبار سے بھی ہو مدرسے کو آگے بڑھنا ہے اور جہاں تک ہو سکے اس کے نام کو روشن کرنا ہے. میری آنکھوں نے وہ دیکھا ہے کہ ماشر شمیم انجم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو یا حضرت استاد محترم مولانا نذیر عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہو یا والد محترم ہو، ایک طرف والد ہوتے تھے اور ایک طرف ماشر شمیم صاحب ہوتے تھے، ایک طرف والد محترم ہوتے تھے، ایک طرف مولانا نذیر عالم صاحب ہوتے تھے. اب تو میں جم کے ہو جایا کرتے. یہ کوئی آڑی جھوڑی کا جھگڑا نہیں تھا، صرف اس وجہ سے ہوا کہ دونوں صاحب یہاں پہ الحمدللہ موجود ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صرف اس لیے ہوتا تھا کہ مدرسہ کیسے ترقی کرے، اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ دونوں کی سوچ ایک جگہ ہو جایا کرتی تھی اور پھر سب 6 کی ٹیم مل کے قافلے کو آگے بڑھایا کرتے تھے. استاد محترم حضرت مفتی عبدالسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ سے پہلے استاد محترم کی یہاں آمد ہوئی تھی. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ والد محترم نے خط دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ فاتح پور ڈاک آفس میں ڈال دو. میں نے جا کر ڈالا تھا. اس وقت حضرت استاد محترم اناؤ کی سرزمین پہ یو پی کی سرزمین پہ ہوا کرتے تھے. 84 کا آخر یا 85 کی شروعات ہے آپ وہاں سے تشریف لائے تھے. کیسے آپ نے مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا وہ بھی میں نے دیکھا ہے. مولانا انور صاحب کو بھی دیکھا ہے. جب استاد محترم مدرسہ احمدیہ کی سرزمین پہ منتقل ہو گئے تو 92 میں ان کو استاد محترم مفتی عبدالسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کی بحالی کیسے ہوئی اس دن کو بھی میں نے دیکھا ہے. استاد محترم سے یہ کہا گیا تھا کہ حضرت آپ جس صلاحیت کے ہیں ہمیں استاد اسی صلاحیت کا چاہیے تاکہ مدرسہ آگے بڑھے.
حضرت مفتی عبدالسلام صاحب کی تقرری عمل میں یہاں آئی اور مولانا انور صاحب جس روم میں ابھی قیام کا ان کے بغل میں آفس ہوا کرتی تھی، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اسی میں انٹرویو ہوا تھا اور پھر انٹرویو کے بعد رزلٹ آؤٹ ہوا اور آپ کی تقرری عمل میں آئی۔ مولانا انور صاحب مفتی عبدالسلام صاحب جب یہاں تشریف لے آئے، ابھی ہمارے بیچ نہیں ہے، وہ تشریف لے آئے تو علاقے میں ایک فضا بن گئی کہ دارالافتاء کا قیام عمل میں آ گیا مدرسے۔ اب یہاں سے فتویٰ نویسی کا کام ہوگا، فتوے دیے جائیں گے اور وہ کام الحمدللہ استاد محترم کے ذریعے یہاں لیا گیا اور ہوا۔ مولانا انور صاحب کی جتنی صلاحیت آپ میں مالی اعتبار سے ہو یا تعلیمی اعتبار سے ہو، منہاج العربیہ پہلا حصہ میں نے استاد محترم سے پڑھا ہے، ھذا جمل ھذا غراب ذالک غراب، اس طریقے سے مولانا لٹایا کرتے تھے ہم لوگوں کو اسی جھونپڑی میں۔ استاد محترم نے حوصلے کا کام دیا بچوں کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ ابھی عزیزم برادرم کے زبانی آپ نے سنا کہ ان کی بچی کے ساتھ کیسے حوصلہ دیا۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ جب بھائی امام الدین ٹی سی لینے کے لیے والد محترم کے پاس آئے تھے تو والد صاحب ڈائریکٹلی کچھ کر نہیں پائے، ان کو بھی یاد ہوگا، لیکن ٹی سی دینے کے لیے کہا کہ ایسا ہے رک جاؤ، MLC مدرسہ سرٹیفکیٹ پاتے پور میں ایڈمیشن لینا تھا ان کو، تو ابا نے کہا کہ ذرا ٹھہر جو تھوڑی دیر کے بعد آنا، اور اتنی ہی دیر میں ہمیں جہاں تک یاد ہے مولانا انور صاحب سے کہا کہ مولانا آئیے نا یہاں، ایسی ایسی بات ہے اردو آئے MLC لینے کے لیے، آپ ذرا ان کو سمجھائیے کہ مدرسے ہی میں تعلیم حاصل کریں۔ مولانا نے کس انداز سے ان کو سمجھایا اور ان کی سمجھ پہ بات آئی اور پھر MLC انہوں نے نہیں لیا اور پھر قافلہ آگے کی طرف بڑھا۔ اس دور میں وہ دور عہد زرعی کے لائق، اس دور میں مجھ جیسا حقیر حافظ جنید عالم ندوی قاسمی جیسا باعمل عالم دین، مولانا امام الدین جیسا امام دین یہاں پیدا ہوئے، مولانا عمر فاروق جیسے لوگ پیدا ہوئے، مرحوم بھائی قطب عالم جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ پیڑھی ختم ہو چکی ہے۔ مولانا انور صاحب اور والد محترم مفتی عبدالسلام صاحب اور 3 لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ پیڑھی ختم ہو چکی ہے۔ 6 افراد کی یہ کمیٹی تھی، وہ سمجھیے مدرسے سے ان کا ایک طرح سے ظاہری طور پہ انقطاع ہو گیا۔ اب جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کے اوپر جوابدہی آئے گی۔ جب یہاں میٹنگ ہوا کرتی تھی، اس میٹنگ میں ہمیشہ ہم نے یہ سنا یہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ وہی دور ہے جس دور میں ہم جیسے لوگ یہاں باکمال الحمدللہ پیدا ہوئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو نہیں پڑھانے والے لوگ تھے وہ تو اب ختم ہو چکے ہیں ظاہری طور پہ، اب جو لوگ آئے ہیں ان کے اوپر کچھ زیادہ ہی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ مدرسے کو آگے کی طرف بڑھائے۔ الحمدللہ بلڈنگیں ہیں، لیکن جو چیز ہونی چاہیے تھی روحانیت ہونی چاہیے تھی، اور روحانیت کا فقدان ہو چکا ہے۔ ابھی کل پرسوں میں نے مولانا انور صاحب سے کہا کہ مولانا مدرسے کے لیے دارالاقامہ ریڑھ کی ہڈی ہوا ہے، مدرسہ ہے دارالاقامہ نہیں ہے، اور دارالاقامہ ہے بھی اور جمعرات اور جمعہ کو اس کی نگرانی نہیں ہو رہی ہے ان بچوں کی، تو پھر وہ مدرسہ کامیاب مدرسہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جن کے ہاتھوں میں اس وقت یہ مدرسہ ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری کچھ زیادہ ہی پہلے کے مقابلے میں بڑھ چکی ہے کہ مدرسے کو کس طریقے سے ہم بچائیں، سجائیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ ہمارا توفیق اللہ باللہ۔